بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور کے اوپر جو دو سوالات آپ نے کیے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جو آیت پیش کی ہے اس سے بھی پہلے اللہ رب العزت نے کلام حمید میں کہا انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک کو زندہ کیا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا۔ تو بنیادی طور کے اوپر یہ صرف پاکستان کی اسلامی ریاست کے خلاف دہشت گردی غلط نہیں ہے۔ دہشت گردی بے گناہ قتل کسی بھی ریاست میں ہو، حتیٰ کہ کفار کی ریاستیں کیوں نہ ہو، وہاں پہ کیا بے گناہ لوگوں کا قتل و غارت جائز ہو جاتا ہے؟ اسلام تو ایک ایسا دین ہے، آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کے اندر تو پودوں کو، کھیتوں کو، فصلوں کو کاٹنا جائز نہیں ہے حالت جنگ کے اندر۔ اور آپ کو وہ بنو نذیر کا سارا واقعہ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کا محاصرہ کیا تھا تو کھجور کے بعد درختوں کو کاٹا تھا، تو یہودیوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ نبی کو کیا زیب دیتا ہے، تو وہ تو اللہ رب العزت نے ان کی جو ساری کی ساری سرکشی تھی اس کے حوالے سے سورہ حشر میں بیان کر دیا کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، کہ رسول اللہ نے درخت بھی اگر کاٹے ہیں تو اللہ کے حکم سے کاٹے۔ اب جس مذہب میں، جس دین کے اندر درختوں کو کاٹا نہیں جا سکتا، عورتوں اور بچوں کو مارا نہیں جا سکتا، کس عالم میں؟ حالت جنگ میں۔ حالت جنگ میں درخت نہیں کاٹنے، حالت جنگ میں عورتوں، بوڑھوں، بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ اور پھر یہ اسلام کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ غیر حربی کافر، غیر حربی کافر یہ ایک شرعی اصطلاح ہے۔ ایسا کافر جو کافر کی ریاست میں بھی رہتا ہے لیکن مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کرتا، اس کو مارنا جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کے خلاف جنگ کو سپورٹ نہیں کرتا، اس کو مارنا جائز نہیں ہے۔ تو بتائیے اسلامی ریاست کے خلاف قتل و غارت اور دہشت گردی کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا کہ جید علماء کے فتاوی، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کی پرواہ نہ ہو، جن کو اللہ کے حکم کی پرواہ نہ ہو، علماء کے فتووں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، علماء کے فتووں سے کم از کم یہ فرق پڑتا ہے کہ علماء اپنے آپ کو علیحدہ کر دیتے ہیں ان انتشار پھیلانے والوں، ان دہشت گردوں سے۔ بنیادی طور کے اوپر تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ سباب المسلمی، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کے ساتھ لڑنا کفر ہے۔ جس مذہب کے اندر ہتھیار کا اشارہ دوسرے مسلمان کی طرف کرنا منع ہو، بغیر جنگ کی نیت کے، بغیر مارنے کی نیت کے، مزاح کے طور کے اوپر، ویسے ہی کسی مسلمان کی طرف اگر آپ اسلحے کا اشارہ کریں تو شریعت میں یہ منع ہے۔ مجھے ایک بات بتلائیں کہ جس دین کے اندر پانی کو بہانا وضو اور طہارت کے لیے، نیکی اور ثواب کے لیے ضائع کرنا جائز نہیں ہے، اس مذہب کے اندر کسی کا خون بہانا جائز ہو سکتا ہے؟ تو یہ اگر کسی کی، جیسے آپ نے سوال کیا کہ یہ فلاں کی فکر ہے، ہمیں نہیں پتا کس کی فکر ہے۔ اگر یہ واقعی کسی کی فکر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں دنیا کے اندر کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو کسی دوسرے مسلمان کو بے گناہ قتل کرنے کا قائل ہو۔ اگر وہ قائل ہے تو اس نے دین اسلام کو سمجھا ہی نہیں، یا اگر کسی کا نقطہ نظر اور منشور ہے تو وہ 100% غلط ہے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا یہ بڑا ویلڈ ہے، یہ بڑا جائز ہے۔ جس دین کے اندر انسانی جان کی حرمت کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہو، کعبۃ اللہ اس کی بڑی شان ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کو انبیاء نے تعمیر کیا، اس کی تعمیر کا اللہ نے وعدہ لیا ہے، اس کو بنانا ایک اجر و ثواب کا کام ہے، جنت کا گھر ہے کام مسجد کو بنانے کا، تو کعبۃ اللہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن مومن کی جان کی قدر و قیمت اس کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ تو مجھے بتلائیے، آپ نے یہ جو سوال کیا، حضرت عمر کا قول میرے دماغ میں آ گیا۔ حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر پورے شام کے لوگ کسی ایک آدمی کے قتل میں ملوث ہو، میں سب کو سزا دوں گا، اور یہ ان کا جو استدلال تھا وہ بنیادی طور پہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو شریعت رسول اللہ پہ نازل ہوئی ادھر سے انہوں نے یہ مفہوم محض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کو بھی اگر ایک انسان کے قتل میں پوری دنیا کے انسان ملوث ہو تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، ایک انسان کے قتل کا اگر یہ اللہ رب العزت نے اس کی سزا اور عقاب دیا۔ اور اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں آپ حیران رہ جائیں گے کہ شرک کے ساتھ خلود کا لفظ ہے، خالد کا لفظ ہے، یعنی ہمیشگی اور دوام کا، اور قتل مومن کے ساتھ بھی خلود کا لفظ ہے، ہمیشگی کا لفظ ہے، جو آپ نے سوال میں آیت بھی پیش کی ہے۔ تو بنیادی طور کے اوپر مسلمان کی جان کی جو حرمت ہے اور قدر و قیمت ہے وہ اس قدر ارزاں اور کمتر نہیں ہے کہ کوئی اس کو قتل کرے اور اس کو قرار باقی سزا نہ دی جائے۔ ایسے مجرموں کو نشان عبرت بنا دینا چاہیے۔ اچھا ایک بات بتلائیں، بے گناہ
مسجدوں کے اوپر حملے، مزارات کے اوپر، امام بارگاہوں کے اوپر، بازاروں کے اندر یہ جو بے گناہ حملے، میں یہ سمجھتا ہوں دل سے کہ یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے. اس کے اندر وہ لوگ ملوث ہیں جو ہمیشہ سے آپ کے دشمن ہیں، آپ کی معیشت کے دشمن ہیں، آپ کی آزادی کے دشمن ہیں، آپ کے نظریات سے مختلف ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان امور کے اندر ان لوگوں کا ہاتھ ہے، اور اگر واقعی کوئی نام نہاد مسلم اس میں ملوث ہے تو ریاست کو اس کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے.